آج کا دوسرا سوال، کیا مسلمان مرد کے لیے کالا لباس پہننا حرام ہے؟ کیا کالا لباس رافضیوں اور دوسیوں کی علامت ہے؟ اسی طرح سرخ لباس، زرد لباس اور سبز لباس اور اس کی شرٹ یا پگڑی وغیرہ پہننا صحیح ہے؟ اور سفید رنگ کی اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ تو بھائیو، دلیل سے پہلے جواب سن لیں کہ مطلقاً اسلام میں یہ تمام کے تمام رنگ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے حلال ہیں، چاہے وہ کالا رنگ ہو، چاہے وہ سرخ رنگ ہو، چاہے وہ زرد رنگ ہو، چاہے وہ سبز رنگ ہو۔ سفید کے اوپر تو ویسے ہی سب کے سب قائل ہیں، اس کے کپڑے پہننا، اس کی پگڑی باندھنا اور اس کی چادر لینا ہر اعتبار سے مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے الحمدللہ یہ حلال ہے۔ لیکن ایک چیز کا خیال رکھیں جو صحیح بخاری میں حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5885 اور مشکات میں 4429، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں اور ایسے مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے سنن نبی داؤد میں 4031 اور مشکات میں 4347، بڑی مشہور حدیث ہے جو اس کو مس کوٹ کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اسی میں ہی قیامت والے دن شمار کیا جائے گا۔ تو اس کو وہ پکڑ کے لگا رہے ہوتے ہیں، کبھی پینٹ شرٹ کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ جناب کہتے ہیں جی وہ برتھ ڈے منانا جو ہے حرام ہے، حالانکہ وہ دین کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ کرسمس والا مسئلہ الگ ہے، وہ بالکل دینی چیز ہے۔ اس طریقے سے گلے میں سلیو لٹکا لینا یہ دینی مسئلہ ہے۔ ٹائی جو ہے یہ دینی مسئلہ نہیں، ورنہ ویٹیکن سٹی کے پاپ نے بھی ٹائی لگائی ہوئی ہوتی۔ تو ٹائی جو ہے یہ مذہبی نشان نہیں ہے، سلیو لٹکانا جو ہے یہ مذہبی نشان ہے۔ تو اس میں مذہب سے مراد جو مذہب کی جو چیزیں ہیں، جو مذہب کی دین کی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں، اس میں مشابہت کرنا۔ ورنہ یہ جتنی چیزیں اب لوگ استعمال کر رہے ہیں، چاہے یہ گھڑی استعمال کر رہے ہیں یا اینک استعمال کر رہے ہیں یا بال پوائنٹ استعمال کر رہے ہیں، یہ مولویوں کی جو لمبی لمبی کاریں ہیں اور یہ جو ان کے بڑے بدماش قسم کے جو ڈاکو شکل کے ان لوگوں نے دہشت گرد قسم کے جو وہ اپنے باڈی گارڈ رکھے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ میں جو اتنا مہنگا مہنگا اسلحہ ہے، یہ سارا گھوڑوں کا بنایا ہوا ہے۔ اس میں کسی کو نہیں یہ حدیث یاد آتی، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اس میں سے۔ تو ریس ہے کہ ان کو کبھی پینٹ شرٹ نظر آ جاتی ہے، کبھی ان کو ٹائی نظر آ جاتی ہے، یہ دینی مذہبی نشان نہیں ہے۔ ہاں جو مذہبی چیزیں ہیں، اگر وہ کڑا ڈال لیتا ہے اپنی کلائی میں جیسا کہ سکھ پہنتے ہیں، یا اسی طریقے سے کوئی ماتھے پہ سندور لگا لیتا ہے، یا اس طریقے سے گلے میں کوئی سلیو لٹکا لیتا ہے، اس قسم کی کوئی مشابہت کرتا ہے تو وہ معاملہ الگ ہے۔ باقی اگر ملتی جلتی چیزیں اس میں بھی کوئی معاملہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، یعنی کہ ہندو جو ہے وہ گنگا کے اوپر جا کر نہاتے ہیں، ہم جو ہے زمزم ہمارے لیے وہ تو برکت ہے۔ تو ریزمبلنس تو یہاں پر بھی آ جاتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ سکھ بھی پگڑی باندھتے ہیں، مسلمان بھی پگڑی باندھتے ہیں، سکھوں کی بھی لمبی لمبی داڑھی ہے، مسلمانوں کی بھی لمبی لمبی داڑھی ہے۔ تو یہ مشابہت تو نہیں ہو جائے گی۔ جو چیز دین کے کیٹیگری میں فال کرے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرما دیں گے وہ دین ہی رہے گا، چاہے اس میں مشابہت آ جائے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور جو دین میں چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہیں فرمائی اور وہ مذہبی مشابہت کسی اور ریلیجن کی ہو جائے تب حرام ہوگی، ادروائز وہ حلال ہوگی۔ یہ مولویوں کی سمجھدانی بڑی چھوٹی سی ہے، یہ خام خواہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر فتوے لگاتے ہیں، حالانکہ خود یہ ساری فیسلٹیز اویل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ دو چیزیں ہیں جو میں نے بیان کر دی کہ مشابہت نہیں ہونی چاہیے مردوں عورتوں کی، اور دینی مشابہت نہیں ہوتی ہے کفار کے ساتھ، تو پھر یہ معاملات بالکل ٹھیک ہیں کپڑوں کے۔ اب لباس اور کلر کے ایشوز کو سمجھنے کے لیے میں نے 17 صحیح الاسناد احادیث ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ جمع کی ہیں، اور یہ 17 کا عدد میں نے لیا ہے کہ دن رات میں فرض نماز کی رکعتوں کی تعداد 17 ہے، جس پہ اہل سنت، اہل تشیع اور پوری امت کا اجماع ہے۔ فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4۔ تو یہ 17 صحیح الاسناد احادیث ہیں، اور اکثر احادیث اس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں۔ پہلی حدیث صحیح مسلم میں 5409 اور مشکات میں 4325۔ میں مشکات کے نمبر ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں، مشکات دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث، مسئلہ نمبر 111B میرا ریکارڈ ہے، یعنی ساری احادیث کمبائنڈ فارم میں آپ کو مشکات میں مل جاتی ہے الحمدللہ۔ تو یہ مسلم کی حدیث جو مشکات کے حوالے سے میں نے بیان کر دی، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے صحابہ اور تابعین کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک کالے رنگ کا کرتا نکالا جس کے گریبان کے اوپر گوٹ لگی ہوئی تھی ریشم کی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ 4
انگلی تک یعنی ایک چپے کی چوڑائی تک ریشم مرد کے لیے حلال ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو یہاں پر آپ سمجھ لیں کڑھائی ہوئی ہوئی تھی اس کالے کرتے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہاں پر بھی اور دامن پہ بھی ہوئی ہوئی تھی کڑھائی، اور ریشم کا کپڑا لگا ہوا تھا۔ تو اسما بنت ابی بکر نے کہا کہ یہ سیدہ عائشہ کے پاس تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے، جب وہ فوت ہونے لگی تو یہ کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے ان سے لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کرتے کو پہنا کرتے تھے، اس کالے کرتے کو جس کے اوپر ریشم کی کڑھائی ہوئی ہوئی تھی، اور ہم اس کرتے کو پانی میں دھوتے ہیں اور اس کے دھون سے اپنے مریضوں کے لیے شفا حاصل کرتے ہیں۔ اور اسی لیے میں نے وسیلہ اور توسل پہ جو لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 43، جس میں میں نے امام ابن تیمیہ کا بھی رد کیا ہے اور صوفیاء کا بھی رد کیا ہے، اور 5 صحیح جائز اور جو کتاب و سنت سے ثابت توسل کے طریقے ہیں، ان میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتھینٹک تبرکات سے توسل حاصل کرنا۔ جعلی تبرکات کی بات نہیں کر رہا جو لوگوں نے روزی روٹی چلانے کے لیے رکھے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا، اتھینٹک۔ تو ان میں نے یہ حدیث بیان کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کے جسم مبارک سے ٹچ ہوئی ہوئی چیز یعنی کرتا مبارک کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلایا کرتے تھے، الحمدللہ۔ تو اس سے 3 چیزیں پتہ چلی۔ نمبر 1، کالا لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پہنا، یہ کوئی رافضیوں کی، کوئی دوستیوں کی، جہنمیوں کی علامت نہیں، بالکل یہ جھوٹی بات ہے۔ نمبر 2، 4 انگلی تک ریشم بھی مرد اگر کڑھائی کروا لے تو یہ جائز ہے، یہ کڑھائی والا کرتا کسی کو پہنا ہوا دیکھ کر اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ثابت شدہ تبرکات ہیں ان سے توسل حاصل کرنا۔ دوسری حدیث صحیح بخاری میں 5823 اور مشکات میں 5781۔ ام خالد کہتی ہیں کہ میں اس وقت چھوٹی سی بچی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اپنے والد کے ساتھ، تو آپ کے پاس ایک کالا کرتا تھا پڑا ہوا، جبہ کالا چھوٹا سا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے مجھے پہنایا اور مجھے کہا کہ ام خالد اس کو پہن کر رکھنا ہے اور اس کو اتارنا نہیں جب تک یہ بسیدہ نہ ہو جائے۔ اور وہ کہتی میں چھوٹی سی بچی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کالا کرتا جو ہے گفٹ کیا، اپنے مبارک ہاتھوں سے پہنایا، الحمدللہ۔ تیسری حدیث صحیح مسلم میں 6261، مشکات میں 6136، مشہور حدیث کالی چادر والی حدیث کہ اما عائشہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صبح کے وقت اپنے گھر سے اس حال میں نکلے کہ کالے بالوں کی بنی ہوئی چادر آپ نے پہنی ہوئی تھی، جس پہ اونٹ کے کجاووں کی شکل کی یعنی ہنڈیا نما جو ہے اس کے اوپر ڈیزائن بھی بنے ہوئے تھے کالی چادر کے اوپر۔ اتنے میں سیدنا حسن ابن علی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس کالی چادر کے نیچے ان کو لے لیا۔ تھوڑی دیر بعد سیدنا حسین ابن علی آئے، ان کو بھی چادر کے نیچے لیا، پھر سیدہ فاطمہ آئی، پھر ان کو بھی لے لیا، اس کے بعد سیدنا علی آئے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام، پھر ان چاروں کو اپنے ساتھ اس چادر کے نیچے لیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 تلاوت فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ یہ آیت مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی۔ اسی سے وہ 5 تن پاک والا کانسیپٹ بھی نکلا کہ 5 ہستیاں، پاک سے مراد وہ معصومیت کا عقیدہ نہیں، مطلب شرک سے پاک، الحمدللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معاملہ الگ، آپ تو بے شک معصوم ہیں، الحمدللہ۔ تو یہ وہ حدیث ہے جسے وہ کالی چادر والی کسا والی حدیث بھی کہا جاتا ہے، اور یہ حدیث کامن ہے اہل سنت کے ہاں بھی، اہل تشیع کے ہاں بھی۔ چوتھی حدیث صحیح مسلم میں 3309، مشکات میں 2719، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر سیاہ امامہ، سیاہ پگڑی پہنی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کے بغیر مکے میں داخل ہوئے۔ ظاہر پگڑی نہ پہنی ہوتی اگر آپ نے احرام پہنا ہوتا۔ تو یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اگر کوئی شخص عمرے کی نیت نہ رکھتا ہو تو وہ بھی مکے میں داخل ہو سکتا ہے۔ یہ فقہ حنفی کا مسئلہ باطل ہے کہ جو شخص میقات کو کراس کر جائے اس کے لیے واجب ہے کہ عمرہ کرے، جو ہے ہی نفلی عبادت واجب کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے میں نے مسئلہ نمبر 54A ریکارڈ کروایا تھا حج اور عمرے کا، اس میں بھی یہ حدیث بیان کی تھی، اور یہ حدیث بخاری میں بھی آتی ہے۔ اس میں امام بخاری نے پھر باب باندھا ہے کہ اگر کسی کی عمرے کی نیت نہ ہو تو وہ شخص احرام کے بغیر بھی داخل ہو سکتا ہے مکے کی سرزمین پہ۔ تو سیاہ امامہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہوا تھا۔ 5ویں حدیث صحیح مسلم میں 3312 سے 3314 تک 3 طریق، اور مشکات میں 1410 نمبر ہے۔
عمر ابن حریث کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعے کے دن خطاب کرتے ہوئے، تقریر کرتے ہوئے سنا. اس وقت سیاہ یعنی کالے رنگ کی پگڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہن رکھی تھی، اور اس کے دو پلو دو کندھوں کے درمیان، یعنی یہ دو شملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑے ہوئے تھے، اور وہ دونوں کندھوں کے درمیان پیچھے کی طرف دو پلو چھوڑے ہوئے تھے. تو یہ 5 احادیث تھیں جن میں کالا لباس بھی ثابت ہو گیا، کالا جبہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہننا، صحابہ کو گفٹ کرنا، کالی چادر بھی ثابت ہو گیا، کالی پگڑی بھی ثابت ہو گیا الحمدللہ. اب اگلی 3 احادیث جو ہے وہ ریڈ کلر سے ریلیٹڈ ہے. چھٹی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث، بخاری میں 5848، مسلم میں 6064 اور مشکات میں بھی ہے 5783. سیدنا برا بن عازب کا بیان ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ جوڑے میں ملبوس دیکھا، اور میں نے آج تک زندگی میں کوئی اتنا حسین شخص سرخ جوڑے میں ملبوس کبھی نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد نہ تو بہت اونچا تھا نہ ٹھگنا، بلکہ درمیانہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کانوں کی لو تک تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی مبارک کشادہ تھی. میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی شخص کو سرخ لباس میں ملبوس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا. تو الحمدللہ یہاں سے ثابت ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ لباس پہنا تھا الحمدللہ. اور آج بائی چانس ہوا ہے کہ میں نے بھی یہ یعنی سفید شلوار کے ساتھ سرخ کپڑے پہنے ہوئے ہیں. مجھے اب اچانک یاد بھی آ گیا، وہ ویڈیو مجھے سامنے نظر آ رہی تھی. تو یہ سرخ لباس پہننا، یہ سرخ شرٹ پہننا، یہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. 7ویں حدیث سنن ابی داؤد میں 4073، مشکات میں 4363. ہلال بن عامر رحمہ اللہ تابعی کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خچر پر سوار ہو کر منا میں دیکھا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ رنگ کی چادر اوڑھی ہوئی تھی. اچھا یہ یاد رکھیں کہ چادر سے مراد یہ نہیں کہ کپڑوں کے اوپر اوڑھی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی لباس 2 چادریں ہوتا تھا، یعنی تہمت اور اوپر چادر، جیسے احرام کا لباس ہے. یہ آپ کا عمومی لباس بھی تھا. بس اوقات آپ جبہ یعنی کہ کرتا بھی استعمال فرمایا کرتے تھے، اور بعض اوقات چادر، صرف چادر اس طریقے سے. تو وہ سرخ چادر میں دیکھا. اور اس حدیث میں آگے الفاظ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سوار ہیں سرخ چادر میں، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے آگے آگے تھے اور لوگوں تک آپ کی بات پہنچا رہے تھے. یعنی اس پر سپیکر تو نہیں تھا، ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معتدل آواز میں ہی اونچا بول سکتے تھے. تو باقی لوگ چونکہ جھمگھٹا تھا، تو سیدنا علی جو ہے اونچی آواز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو صحابہ تک، باقی لوگوں تک پہنچا رہے تھے. اس حوالے سے ایک مردود روایت بھی پیش کی جاتی ہے. جامعہ ترمذی میں 2807، سنن ابی داؤد میں 4059 اور مشکات میں 4353 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سرخ کپڑوں میں ملبوس دیکھا تو اس کے سلام کا جواب نہ دیا. یہ بالکل جعلی اور جھوٹی روایت ہے. اس میں اسرائیل نامی راوی جو ہے منکر ہے، یعنی وہ اس کی حدیثیں ایسی ہیں جس سے لوگ محدثین حدیثیں نہیں لیتے، اس کی حدیثوں کا انکار کیا جاتا ہے. اور ابو یحییٰ بھی ضعیف راوی ہے. یہ بالکل جعلی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سرخ کلر کے کپڑے استعمال فرمائے ہیں. 8ویں حدیث صحیح مسلم میں 2241، مشکات میں 1694، جو اکثر بریلوی حضرات پیش کرتے ہیں اور ترجمہ غلط کرتے ہیں. ابن عباس کا بیان ہے جعل فی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قطیفۃ حمراء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں سرخ رنگ کی چادر بچھائی گئی. فی قبری ہے، علا قبری نہیں. علا ہو تو پر ہوتا ہے، فی میں. یعنی آج بھی جس طرح ہمارے سب کانٹیننٹ کے کلچر میں بھی قبر کے نیچے چٹائی بچھائی جاتی ہے تاکہ کفن تک مٹی نہ پہنچے، تو صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں سرخ رنگ کی چادر نیچے بچھائی گئی، اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا. الفاظ ہے فی قبری رسول اللہ. تو وہ اس سے نہ، وہ میں نے دیکھا فیس بک کے انہوں نے لکھا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ سرخ چادر چڑھائی گئی. اندازہ کرو تو تسی سرخ چڑھا دے ہو، سارے سبز چڑھا دینے، سرخ تو کسی نے نہیں چڑھائی. تو بالکل جعلی روایتیں بیان کرتے ہیں اپنی طرف سے بنا کر. مسلم شریف میں الفاظ ہے فی قبر رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں. تو وہ بچھائی جاتی تھی اس وقت، یہ رواج تھا. یہاں پر بھی آج کل چٹائی بچھائی جاتی ہے تاکہ مٹی جو ہے وہ کفن کو نہ لگے. یہ سنت ہے قبر میں چادر بچھانا. تو یہ سرخ چادر بھی ثابت ہوئی. اب آ جائیے گرین کی طرف. گرین بھی چاہے پگڑی ہو، چادر ہو، کپڑے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے کپڑے پہننا تو گرین کلر کے ثابت ہے. پگڑی نہ بھی ثابت ہو فرق کوئی نہیں پڑتا. جب کوئی چیز اپنی اصل میں ثابت ہوگی تو وہ ایکسیپٹیبل ہوگی. چنانچہ 9ویں حدیث جامعہ ترمذی میں 2813،
सुनन नबी दाऊद में 4065 और मिशकात में 4359, 4359। अबू रिमसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि जब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हाल में देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्ज रंग के कपड़े पहने हुए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों में मेहंदी लगी हुई थी, जिसकी वजह से आपके बाल सुर्ख थे। चंद जो बाल आपके सफेद थे तो आपने मेहंदी लगा के वो सुर्ख किए हुए थे, और सब्ज जोड़ा आपने पहना हुआ था। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सब्ज जोड़ा साबित है। वैसे तो सूरतुल कहफ में आया कि जन्नतियों का लिबास भी सब्ज रंग का होगा। जन्नतियों का मामला अलग है, उसमें तो जन्नती तो सोने के कंगन भी पहनेंगे, लेकिन दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्ज रंग का लिबास इस्तेमाल फरमाया है, और यह सुन्नत है। और जब लिबास साबित हो जाएगा तो बाकी सारी की सारी चीजें खुद ब खुद साबित हो जाएंगी। अलबत्ता ग्रीन कलर के हवाले से दज्जाल वाले लेक्चर में मसला नंबर 133 में मैंने एक रवायत बयान की थी, मैं यहां पर भी बयान कर दूं। हमें दावत इस्लामी की सबज पगड़ी से कोई चिढ़ नहीं है। हम कहते हैं कि फिरके और किसी ग्रोह का निशान न बनाया जाए, और चूंकि मैंने 10 साल तक खुद भी सबज पगड़ी बांधी है, हमें पता है कि दावत इस्लामी के अंदर जब किसी के ऊपर पाबंदी लगती है तो उसे फिर सफेद और काली पगड़ी पहनने की इजाजत होती है, सबज की नहीं। तो उन्होंने पार्टी का, अपनी जमात का निशान बना लिया। तो इस तरह जो डिवीजन है, हम इसके खिलाफ। सबको इजाजत होनी चाहिए जो मर्जी रंग पहने, किसी ने जर्द पहना है जर्द पहने, सफेद पहनी सफेद पहने, सुर्ख पहनी सुर्ख पहने, सबज पहनी सबज पहने, एक निशान ना पर्टिकुलर बना लिया जाए। और फिर उसका नुकसान ये होता है कि जब दूसरे को देखते हैं, अब हम इमेजिन करें कि अगर किसी ने सफेद और काली पगड़ी पहनी हुई है दावत इस्लामी के इज्तिमा में, तो देखने वाले समझेंगे अच्छा इसके ऊपर कोई पाबंदी लगी हुई है तभी इसने यह हरकत की। तो ये फिर नुकसान इस तरह के गलत डिसीजंस के सामने आते हैं। तो एक जाली रवायत दावत इस्लामी के खिलाफ चंद सलफी और देवबंद लोग पेश करते हैं। मिशकात में 5490 है, शरह सुन्ना के हवाले से बिल्कुल झूठी रवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं मेरी उम्मत के 70,000 लोग सबज चादरें ओढ़े हुए दज्जाल का साथ देंगे। तो ये रवायत बिल्कुल जाली है। इसमें अबू हारून मतरूक रावी है। मतरूक सबसे शदीद जरा होती है। शेख जुबैर लिज़ई साहब ने भी मिशकात की तहकीम के दौरान 5490 नंबर हदीस के फुट नोट पर लिखा, ये बिल्कुल जाली झूठी रवायत है। शेख अलबानी ने भी लिखा झूठी रवायत है। सही रवायत जो है वो सही मुस्लिम में है 7392 और मिशकात में 5478 के मेरी उम्मत के 70,000 यहूदी इस्फहान के 70,000 यहूदी सब्ज चादरें ओढ़े हुए दज्जाल का साथ देंगे। और बाद ने उसका तर्जुमा काली चादरें भी किया, बाद ने सब्ज भी किया, दोनों तरफ तर्जुमा जा सकता है। बहरहाल वो यहूदियों के बारे में है, और जाहिर है कि यहूदियों का मामला बिल्कुल अलग है। वो कलमा गो नहीं है और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर नहीं मानते। बाकी जो दावत इस्लामी वालों का मामला, हमारा इख्तलाफ उनसे अपनी जगह, लेकिन कम से कम हम उनको नजायज इस हवाले से उनके ऊपर कोई चीज चिस्पा नहीं कर सकते। अब आ जाइए भाइयों, जर्द या जाफरानी कलर जिसे डार्क येलो कलर कहते हैं, इस हवाले से 10वीं हदीस सही मुस्लिम में 5434 है, मिशकात में 4327 के अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक दफा 2 जर्द चादरों में, जाफरानी कलर की चादरों में देखा, यानी तहमद और ऊपर चादर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन कपड़ों को उतार दो, ये काफिरों के कपड़े हैं। लेकिन भाइयों ये हदीस मनसूख है, और उसका सबूत 2 अगली हदीसें हैं। 11वीं हदीस सही बुखारी में 5851। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बालों को जर्द रंग से रंगते हुए, यानी मेहंदी के कलर से, और कपड़ों को भी जर्द रंग के साथ रंगा हुआ देखा। ज़ाहिर उस वक्त जर्द रंग के साथ कपड़ों को रंगा जाता था, जिस तरह आज भी दुपट्टे वगैरह रंगे जाते हैं, तभी उसके ऊपर कलर चढ़ता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने खुद देखा है जर्द रंग के कपड़ों के अंदर। इब्ने उमर कहते हैं कि दाढ़ी में भी जर्द रंग और कपड़ों में भी जर्द रंग मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहने हुए देखा है। और 12वीं हदीस सही मुस्लिम में 7373, मिशकात में 5475, बड़ी मशहूर हदीस है। मसला नंबर 12 हयात मसीह और नज़ूल मसीह, उसमें भी मैंने बयान की। इसी तरीके से दज्जाल वाले लेक्चर मसला 133 में बयान की कि कुर्बे क़यामत में सैयदुना ईसा अलैहिस्सलाम जामे दिमश्क, जो शाम का शहर है, उसके मशरकी किनारे पर 2 फरिश्तों के परों पर अपने दोनों हाथ रखते हुए इस हाल में 2 जर्द चादरों में उतरेंगे। सही मुस्लिम 7373, मिशकात में 5475। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 2 जर्द चादरों में, यानी एक तहमद और एक ऊपर चादर, जो उम्मी लिबास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होता था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जर्द चादरों में उतरेंगे।
تو ظاہر اس امت میں امتی بن کر آئیں گے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ایسا لباس پہن کے آئیں جو کافروں والا لباس ہے، لہٰذا وہ حدیث جو ہے وہ منسوخ ہے، اور یہ ناسخ و منسوخ کا معاملہ احادیث کے اندر موجود ہوتا ہے۔ البتہ ایک سختی ہے اس حوالے سے، وہ 13ویں حدیث صحیح بخاری میں 5852 نمبر، کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے لیے زرد چادریں استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ محرم کہتے ہیں جس نے احرام پہنا ہوا ہو، احرام میں سفید چادریں پہننا سنت ہے، ویسے کوئی بھی آپ چادر پہن سکتے ہیں سوائے زرد کے، کلر چادریں بھی پہنی جا سکتی، افضل ہے سفید چادر، لیکن زرد چادر پرٹیکولرلی محرم کے لیے، ایک لفظ ہے محرم، محرم وہ ہوتا ہے جس سے آپ کی شادی نہیں ہو سکتی یا آپ کی بیوی، ایک ہے محرم جو احرام کی پابندیوں میں ہوتا ہے، محرم زرد چادریں استعمال نہیں کر سکتا۔ اس حدیث میں بھی اشارہ مل گیا کہ محرم نہیں کر سکتا تو باقیوں کے لیے اجازت ہے، الحمدللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود بھی ثابت ہے۔ البتہ وائٹ کلر کا احرام یہ سنت بھی ہے، اور وائٹ بڑا پسندیدہ کلر ہے، چنانچہ 14ویں حدیث ہے صحیح بخاری میں 5827، مسلم میں 273 اور مشکات میں 26 نمبر ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید کپڑوں میں ملبوس دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور آپ نے اپنے اوپر سفید چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ تو یاد کر لیں، چادر سے مراد یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ کپڑوں کے اوپر چادر اوڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہی چادر ہوا کرتی تھی، تہمت اور چادر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی لباس ہے۔ اور 15ویں حدیث ہے جامع ترمذی میں 2810، سنن نسائی میں 1897، سنن ابن ماجہ میں 3567، مشکات میں 4337، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی زبردست حدیث ہے، سفید لباس پہنا کرو کیونکہ وہ زیادہ پاکیزہ اور طیب ہوتا ہے، اور اپنے مردوں کو سفید لباس میں دفنایا کرو۔ اب مردوں کو تو سفید لباس میں لوگ دفنا دیتے ہیں، عموماً بھی سفید لباس جو ہے یہ پسندیدہ ہے اسلام کے اندر، چاہے مردے کو دفنایا جائے یا مسجد میں آتے وقت، یہ پسندیدہ کلر ہے۔ 16ویں حدیث المستدرک للحاکم میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8623، جسے امام ذہبی نے بھی صحیح کہا، امام حاکم نے بھی صحیح کہا، اور میں اس ویڈیو کی وساطت سے آپ کو بتا دوں بڑی خوشخبری کی بات کہ المستدرک للحاکم علی صحیحین، بخاری اور مسلم کی شرط پر جمع کی گئی احادیث، المستدرک اس کتاب کو کہتے ہیں کہ چھوٹی ہوئی احادیث، بخاری اور مسلم کے راویوں سے ہی امام حاکم نشاپوری المتوفا 405 ہجری، جو امام طبرانی کے شاگرد اور امام بہیقی کے استاد ہیں، انہوں نے جمع کی تھی، 8803 احادیث تھیں، ابھی تک اس کا اردو میں ترجمہ نہیں آیا تھا۔ اب شبیر بردرز نے الحمدللہ بریلوی مکتبہ فکر کا سب سے بڑا جو ادارہ ہے پاکستان میں، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق مکتبۃ الشاملہ کی، اور یہ نمبر اس پہ میچ کرے گا 8623 جو میں نے بتایا، یہ پوری جو ہے وہ 6 جلدوں کے اندر چھاپ دی ہے المستدرک للحاکم۔ ان قریب امید ہے کہ پی ڈی ایف بھی انشاءاللہ نیٹ کے اوپر آ جائے گا، کسی نے نیکی کی تو اس میں 8623 نمبر حدیث ہے۔ امام حاکم نے بھی صحیح کہا، امام ذہبی نے بھی صحیح کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے آ کے پوچھا کہ یہ جو پگڑی کے ساتھ شملہ چھوڑا جاتا ہے، یہ شملہ، اسے شملہ کہتے ہیں، اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، بڑی ڈیٹیل حدیث ہے، میں اس میں سے مختصر سا جو حصہ ہے اس سے ریلیٹڈ وہ بیان کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے خود دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کالی پگڑی میں ملبوس دیکھا، تو ان کی کالی پگڑی کھولی اور اس کے بعد اپنی طرف سے ان کو ایک سفید پگڑی گفٹ کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سفید پگڑی باندھی حضرت عبد الرحمن بن عوف کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب پگڑی باندھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چپے کے برابر، یہ جس طرح میں نے یہ شملہ چھوڑا ہے، یہ شملہ انہوں نے چھوڑا، کم از کم ایک چپا شملہ ہونا چاہیے، 2 شملے بھی ہو سکتے ہیں، صحیح مسلم میں ہے کہ فتح مکہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالی پگڑی باندھی، 2 شملے چھوڑے جو میں نے حدیث پہلے بیان کر دی، صحیح مسلم 3312 سے 3314 اور مشکات میں 1410 نمبر، کہ جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شملے چھوڑے ہوئے تھے، کالی پگڑی باندھی ہوئی تھی، یہاں پر آپ نے سفید باندھی اور شملہ چپے کے برابر چھوڑا، اور پھر فرمایا عبد الرحمن یوں پگڑی باندھا کرو، یہ زیادہ خوبصورت لگتی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے شملہ چھوڑا، سفید کلر کی پگڑی اپنے مبارک ہاتھوں سے باندھی، تو
اب یہی احادیث ہے جس سے لوگ اپنے اپنے مطلب کی چیزیں نکالتے ہیں. اہل تشیع کے ہاں پھر یہ معاملہ آیا کہ انہوں نے کہا کہ دیکھا کہ کالی پگڑی جو ہے یہ صرف سید اور آل رسول باندھ سکتے ہیں، اسی لیے عبد الرحمن بن عوف کی انہوں نے کالی پگڑی کھلوا دی. اور اب آپ دیکھیں اہل تشیع کے علماء جو ہے نا، عام عالم کالی پگڑی نہیں باندھ سکتا، جو نان سید ہوگا وہ سفید باندھے گا اور جو سید ہوگا وہ کالی باندھے گا. انہوں نے اس حدیث سے اپنا رزلٹ نکال لیا اور جعلی مسئلہ بنا لیا. اور اہل سنت نے یہ رزلٹ نکال لیا، دیکھا جی شملہ چھوڑنا ضروری ہے، شملے کے بغیر اگر پگڑی باندھیں گے تو یہ منع ہے. وہ تو خوبصورتی کے لیے آپ نے چھوڑا تھا، کیونکہ اہل تشیع کی اکثریت جو ہے وہ شملے کے بغیر پگڑی باندھتی ہے. تو اس پہ ایک جعلی روایتیں بھی موجود ہیں کہ شملہ ضرور چھوڑنا چاہیے، یہ فرشتے بھی چھوڑتے ہیں، وہ جعلی روایت ہے. مشکات میں شیخ زبیر صاحب نے بھی لکھ دیا. اسی طریقے سے جی جو ٹوپی کے بغیر پگڑی باندھی جائے تو یہ کافروں کا طریقہ ہے. سنن ابی داؤد میں یہ بھی جعلی روایت ہے. ٹوپی کوئی ضروری نہیں ہے لیکن ٹوپی کے ساتھ بہتر ہوتا ہے. ہم تو ٹوپی کے ساتھ کرتے ہیں تاکہ ایک دفعہ باندھ کے رکھ لیں، بار بار باندھنے کی تکلیف نہ اٹھانی پڑے. تو شملے اور ٹوپی کے بغیر بھی پگڑی باندھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ شملہ چھوڑیں اور ٹوپی رکھیں، اس میں آسانی ہوتی ہے. اور کالی سفید کوئی کسی نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ یہ صرف سید جو ہے وہ کالی باندھے گا اور نان سید جو ہے وہ وائٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پہنی ہے اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے دونوں پہنی ہے، اہل بیت نے دونوں پہنی ہے. یہ الحمدللہ ثابت ہے. تو کالا رنگ ہو یا سفید رنگ دونوں سنت سے ثابت ہیں. اگر کوئی سبز باندھتا ہے، ریڈ باندھتا ہے، زرد، وہ بھی ٹھیک ہے، لباس کے طور پر جائز ہے. اور اگر کوئی پگڑی بھی باندھ لیتا ہے جائز ہے، لیکن سنت سفید اور بلیک کلر ہے، وائٹ اور بلیک، سفید اور سیاہ، سفید اور کالا رنگ. اب اس حوالے سے دو طریقے اس ٹائم پبلک میں رواج پکڑ چکے ہیں. ایک وہ طریقہ ہے جس پہ اکثریت ہماری باندھتی ہے، ہمارے دعوت اسلامی والے بھی اور اکثر علماء بھی باندھتے ہیں. میں بھی اسی طریقے سے، یہ کٹ دے کے جو باندھا جاتی ہے نا پگڑی، یہ کٹ دے کے. اس کی بڑی حکمت ہے، اس میں جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو سجدے میں آپ کا ماتھا جم جاتا ہے. یہ فائدہ ہوتا ہے اس کٹ کی وجہ سے. اکثریت اہل سنت کے ہاں لوگ اسی طریقے سے پگڑی باندھتے ہیں کہ وہ کٹ دیتے ہیں. البتہ بعض لوگ گول پگڑی بھی باندھتے ہیں، جیسے یہاں پہ بھی بریلوی مکہ فکر میں ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو سیفی ہے، نقشبندی، وہ گول وائٹ پگڑی باندھتے ہیں. اسی طریقے سے اہل تشیع کے ہاں بھی گول بھی باندھی جاتی ہے. اس گول باندھنے میں صرف ایک تردد ہوتا ہے کہ وہ پھر آپ کو نماز پڑھنے سے پہلے تھوڑی سی اوپر کرنی پڑے گی، ادروائز یہ ماتھا نہیں جمتا، ورنہ وہ پگڑی کے اوپر سجدہ ہوتا ہے. پگڑی پہ بھی جائز ہے سجدہ، صحیح بخاری میں ثابت ہے. اگر زمین گرم ہو تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اپنی پگڑی کے پیچ کے اوپر ہی سجدہ کر لیا کرتے تھے، جائز ہے. لیکن عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نائب ماتھا جو ہے وہ مٹی کے اوپر، زمین کے اوپر رکھا کرتے تھے. اس کے لیے کٹ والی پگڑی باندھنا جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے. اگر کوئی گول بھی باندھتا ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اور اس میں یہ کہہ دینا کہ یہ سکھ اس طریقے سے باندھتے ہیں تو بھائی سکھوں کی لمبی داڑیاں نہیں آپ کو نظر آتے؟ یہ جو لمبی داڑیوں والے زیادہ اعتراض کرتے ہیں یہ پگڑی باندھنے کو، ان کو اپنی لمبی داڑھی نہیں نظر آتی کہ سکھوں کی بھی آپ کی طرح لمبی داڑیاں ہوتی ہیں، تو آپ کہیں کہ پھر لمبی داڑھی نہیں رکھنی چاہیے، آپ بھی چھوٹی کروا دیں گے جو سکھوں نے رکھی ہوئی ہے. اس طریقے سے جو مشابہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ ہندو گنگا پہ جا کے نہاتے ہیں، آپ زمزم جو ہے وہ متبرک کے طور پر لیتے ہیں، تبرک کے طور کے اوپر، تو اس سے کوئی ریزیمبلنس سے فرق نہیں پڑتا. اصل چیز یہ ہے کہ سنت کیا ہے، ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے. سکھ باندھیں یا کوئی بھی باندھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر سکھ تو بھائی داڑھی بھی رکھتے ہیں اور لمبی داڑھی رکھتے ہیں، وہ تو کاٹتے بھی نہیں داڑھی کو، تو اس کا مطلب ہے جو لمبی داڑھی ہیں اور داڑھیوں کاٹتے نہیں ہیں وہ سکھوں کے طریقے کے اوپر ہے. پھر یہ بات کرنی شروع کر دی. یہودی بھی آج کل کے لمبی لمبی داڑیاں رکھتے ہیں، تو یہ بات نہیں ہے. اس طرح کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. یہ سکھوں کا کوئی طریقہ نہیں ہے. یا غلام احمد قادیانی دجال اگر اس طریقے سے باندھتا تھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو غلام احمد قادیانی دجال نے تو داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی، تو آپ شیو کروانا شروع کر دیں گے کیونکہ قادیانی کی داڑھی تھی. اس لیے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی باندھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ داڑھی رکھی، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر چلیں گے. اور اس میں کوئی شریعت نے قید نہیں لگائی ہے کہ باندھنی کس طریقے سے ہے. تو یہ کٹ والا طریقہ جو ہے تواتر کے ساتھ مسلمانوں کے ہاں چل رہا ہے. شروع سے مسلمان اس طریقے سے پگڑی باندھتے ہیں. آپ اگر ہمارے پنجاب کے کلچر میں بھی دیکھیں، جو پلے کے اوپر بھی پگڑی باندھا کرتے تھے وہ لوگ بھی یہ کٹ رکھا کرتے تھے. یہ خوبصورتی کے لیے کٹ رکھا جاتا ہے، لہٰذا اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور بعض لوگ مجھے کہتے رہتے ہیں کہ جی آپ پگڑی کے اوپر کوئی ویڈیو ریکارڈ کروا دیں کہ پگڑی باندھنے کا طریقہ کیا ہے سنت کے مطابق. تو بھائی اس کے اوپر سینکڑوں ہزاروں ویڈیوز دعوت اسلامی والوں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں، وہ آپ دیکھ لیں. اور جس طریقے سے میں پگڑی باندھتا ہوں اس طریقے سے وہ گرین پگڑی وہ باندھتے ہیں، تو طریقے کو الگ سے ریکارڈ کروانے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ 17ویں حدیث اسی کانٹیکسٹ میں 16 حدیثیں ہو چکی ہیں. یہ بڑی کریٹیکل حدیث ہے، آخر میں نے رکھی ہے. یہ سنن ابی داؤد میں 4029، سنن ابن ماجہ میں 3606.
اور مشکات میں 4346. مجھے تو لگتا ہے یہ مولویوں داد خانوں کے بارے میں ہے یہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں لباس شہرت پہنتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے ذلت کا لباس پہنائے گا. یعنی اگر کوئی جبے کبے اور یہ بڑی بڑی گونے اور بڑے زرق بر لباس صرف اس لیے پہنتے ہیں کہ ڈومیننٹ ہو جائے لوگوں میں کہ یہ کوئی بہت بڑا شیخ الحدیث کوئی بہت بڑا شیخ القرآن بہت بڑا پیر اور صوفی آ رہا ہے, اور جس قسم کے آج کل ناخانوں نے بڑے عجیب و غریب قسم کے 10 رنگی پگڑیاں پہنی ہوتی ہیں, اگر یہ ہم کسی کے اوپر فتوا نہیں لگا رہے, وہ خود اپنے دل میں دیکھیں کہ یہ حرکت وہ کیوں کر رہے ہیں. اگر وہ یہ شہرت کے لیے کر رہے ہیں تو سیدھا سیدھا دوزخ کا لباس وہ پہن رہے ہیں. یہ میں نے حدیث بتا دی اسی لیے علماء کو بھی اور ناخانوں کو بھی دعوت دینے کے لیے کہ یہ جبے کبے جو آپ پہنتے ہیں اس وقت اپنے نفس کا محاسبہ کریں. ہم آپ پہ فتوا نہیں لگاتے, لیکن آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ یہ آپ یہ گون جو پہن کے آتے ہیں آپ کے دل میں کہیں تکبر تو نہیں اس معاملے کے اندر. اگر ایسی چیز ہو تو خدا کے لیے اس حوالے سے بچ جائیں. میں تو اپنی پوری کوشش کرتا ہوں, میں عموماً پبلک گیدرنگز کے اندر پگڑی وغیرہ باندھ کر نہیں جاتا کیونکہ ڈومیننٹ اتنے لوگ پہچانتے ہوتے ہیں, تو میں کوشش کرتا ہوں وہ جالی والی ٹوپی پہن لوں. یہ لیکچر میں خصوصاً میں اہتمام کرتا ہوں تاکہ یہ پگڑی کی سنت زندہ ہو, ادروائز تو آپ لوگوں نے دیکھا ہے عموماً ٹوپی کے اندر ہی ہوتا ہوں. اور میں کوشش کرتا ہوں کہ بہت ایز اے لاسٹ ریزارٹ کہیں مجھے پگڑی پہننی پڑے تو پہنوں, ورنہ ادروائز ڈومیننٹ ہونے کے لیے اس قسم کے لباس اور زرق بگ بھڑکیلے قسم کے لباس, عجیب و غریب قسم کی مہنگی مہنگی گھڑیاں اور بڑے عجیب و غریب قسم کے ان کے گیٹ اپس, یہ لباس شہرت. لباس میں صرف پگڑی شامل نہیں ہے, کرتا گھڑی ہر وہ چیز جو آپ اپنے زیب تن کرتے ہیں وہ لباس ہے شریعت کی ٹرم میں. ٹوپی بھی لباس ہے, پگڑی بھی لباس ہے, چادر بھی لباس ہے, کپڑے بھی لباس ہے, انگوٹھی بھی لباس ہے. اسی لیے آپ کو یہ لباس والے چیپٹر میں انگوٹھی والی حدیثیں بھی ملیں گی, بخاری اور مسلم میں بھی اور مشکات میں بھی آپ کو مل جائیں گی. تو شہرت کے لباس سے بچا جائے, علماء کے لیے خصوصاً میری طرف سے دعوت فکر ہے.